بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم جنس پرستی ایک ایسا فعل ہے جس میں لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ تسکین حاصل کرنے کا یہ عمل مخالف جنس کی نسبت قدرے آسان ہے۔ مثال کے طور پر ڈر اور خوف کم ہوتا ہے، پکڑے جانے کا ڈر، رسوا ہونے کا ڈر، شک و شبہات کا ڈر، کسی کی نظروں میں آ جانے کا ڈر وغیرہ وغیرہ اس عمل میں مخالف جنس کی نسبت کم ہوتے ہیں۔ ایک ہوٹل کا کمرہ اگر دو لڑکے یا پھر دو لڑکیاں بک کرواتے ہیں تو ان سے نکاح نامہ نہیں مانگا جاتا۔ دو لڑکے اگر ایک ساتھ سو رہے ہیں تو شک نہیں کیا جاتا۔ دو لڑکیاں، دو سہیلیاں یا دو کزن اگر ساتھ سو رہی ہیں تو کوئی شک نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کالج میں ہم جنس پرستی پروان چڑھ رہی ہے اور لڑکوں کے کالج یا زیادہ تر مدرسوں میں ہم جنس پرستی پروان چڑھ رہی ہے، مگر شادی کے بعد اس کے اثرات بہت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس فعل میں مبتلا لڑکا کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہ جذبات نہیں لا پاتا اور اس فعل میں مبتلا لڑکی کبھی اپنے شوہر کے لیے وہ جذبات پیدا نہیں کر پاتی، کیونکہ مخالف جنس ان کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتے۔ یہ ہم جنس پرستی سے تسکین حاصل کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ مرد خوبصورت اور حسین بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ایک حلال اور پاک رشتے کو چھوڑ کر ایک گند میں منہ مارتے ہیں، اور خواتین شادی کے بعد پھر خواتین کی ہی تلاش میں رہتی ہیں اور اس طرح ازدواجی زندگی تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں اس فعل کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ 119 ممالک میں یہ فعل قانونی طور پر جائز ہے۔ سب سے زیادہ اس فعل کا حامی امریکہ ہے۔ یہ فعل قوم لوط سے شروع ہوا تھا۔ یہ ہم جنس پرستی کا فعل یوں بھی غلط ہے کہ اگر سارے مرد اور ساری خواتین ایک دوسرے کے ساتھ ہی تعلقات قائم کر لیں تو انسانیت کی بقا بھلا کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ اسے موروثی یا جینیٹک بیماری قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ایک ذہنی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اس علاج میں مخالف جنس کی کشش کا پیدا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہم جنس پرستی میں مبتلا مرد و خواتین میں اکثر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور اگر زیادہ مدت تک یہ عمل جاری رہا تو یہ صلاحیت ناپید بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے گفتگو کے ذریعے سے، ماہرین نفسیات کی مدد سے، گھر والوں کی مدد سے۔ اگر کوئی مرد یا عورت اس میں مبتلا ہیں تو ان کے ساتھ جہنمی کا ٹیگ مت لگایا کریں، بلکہ ان لوگوں کو آپ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور کسی طرح اس فعل سے بچانے کی کوشش کریں، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کو دونوں پر محنت کرنی ہوگی، ورنہ آپ ایک پر کام کریں گے تو دوسرا ساتھی اسے واپس اسی فعل کی طرف لانے کی کوشش جاری رکھے گا اور آپ کی محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ یا دوسرے پر بھی خود کام کریں یا اس کے گھر والوں کو انفارم کریں۔ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیں، ان کا خیال رکھیں اور باہمی تعلق کو مضبوط رکھیں۔ جاننے کی کوشش کیا کریں کہ آپ کے بچوں کو کسی بڑی عمر کے شخص کی جانب سے استعمال تو نہیں کیا جا رہا۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، ایک لذت ہے، اور لذت سے آشنا ہونے کے بعد انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ عادت کو بیماری نہیں، عادت کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ کسی کو بھی کم عمری میں جب کوئی دوسرا بڑی عمر کا شخص اپنی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کم عمر شخص کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ شراب سے جتنی بھی نفرت ہو، اسے پینے کے بعد انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ خود کو ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے، کوستا بھی ہے، لیکن پھر بھی پی رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ عادت بن جاتی ہے۔ اب اس سطح پر احادیث بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ میری کاؤنسلنگ میں ایسے بہت سارے لڑکے رہ چکے ہیں، ان کے اس عمل کا آغاز ہمیشہ کم عمری میں ہوا۔ کسی کو کزن نے استعمال کیا، کسی کو قاری نے، کسی کو استاد نے، تو کسی کو محلے کے کسی لڑکے نے پیسوں وغیرہ کی لالچ دے کر استعمال کیا۔ جب کچھ عرصے تک یہ سب مسلسل چلتا رہے تو ایسا انسان عادی مجرم بن جاتا ہے۔ جیسے چرس یا شراب پینے والے کو اگر یہ میسر نہ ہو تو وہ جنونی اور پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح ان لوگوں کو خود پر قابو نہیں رہتا۔ ہر وہ عادت جو ایک عرصے تک رہے وہ انسان کا نشہ بن جاتی ہے۔ کم عمر بچے جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ احساسات کی گٹھری آہستہ آہستہ اوپن ہوتی ہے۔ آغاز میں ہی اگر ان احساسات کی بیداری اپنے جنس کے شخص سے ہو تو پہلا احساس یہی ہے، بچہ اسی سے آشنا ہوتا ہے۔ ذہن نشین کر لیں کہ کم عمری میں آپ کے بچوں کا استعمال کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کے قریبی رشتہ دار یا جاننے والے ہی کرتے ہیں۔ یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورتیں بھی۔ آج کل ایک طبقہ ہم جنس پرستی کو فطرت کا حصہ قرار دے رہا ہے اور دلائل کے طور پر کچھ ریسرچ پیش کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک شراب پینے والے سے اگر آپ شراب پر بات کریں گے تو وہ ہمیشہ آپ کو شراب کی افادیت کے بارے بتائے گا اور اسے جائز قرار دینے کے لیے بہت ساری مثالیں اور دلائل بھی پیش کر دے گا۔ تو ایسے لوگ جو خود بھی ہم جنس پرست ہیں، ان کی تحقیقات کو بطور دلیل پیش کرنا مجھے تو احمقانہ عمل لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق ہم جنس پرستی کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ بھئی حد ہی ہو گئی۔ اگر یہ نقص ہماری روح کا ہوتا تو ہمیں تخلیق کرنے والا ہمیں اس پر گناہ کی بات نہ کرتا۔ جب یہ فالٹ روح کا ہے تو کیا خواہ مخواہ ہی ایک قوم کو اس عمل پر تباہ کر دیا گیا تھا؟ امریکہ اور یورپ کی تحقیقات کو پیش کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ یہ تو وہ ممالک
ممالک ہیں جو ہم جنس پرستی کو جائز قرار دینے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے ہم جنس پرستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے گناہ کبیرہ اور فعل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔